السلام علیکم ناظرین، زارا ایک بہت ہی مشہور انٹرنیشنل فیشن برانڈ ہے جو کہ اسپین کے اندر بیس کرتی ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سب سے لیٹسٹ فیشن برانڈ کو مارکیٹ کے اندر لے کر آتی ہے اور دنیا بھر کے اندر خصوصاً یورپ اور امریکہ کے اندر اس کے لیڈ کلاس کے کسٹمر موجود ہیں جو کہ اس کے انتہائی مہنگے اور اوور پرائز کپڑوں کو خریدتے ہیں۔ اپنی ایک حالیہ کمپین کے اندر انہوں نے ایک ایسی شرمناک اور انسانیت سے حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اسے پوری دنیا کے اندر اس وقت نہ صرف تنقید بلکہ بائیکاٹ کا بھی سامنا ہے، یہاں تک کہ اسے دنیا کے سامنے آ کر وضاحتیں تک دینا پڑ رہی ہیں۔ یہ دراصل زارا کی نیو جیکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ تھی جس کے اندر اسے آرٹسٹ دکھانے کے لیے دراصل فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم و ستم اور تباہی کو موو کیا گیا۔ اس کمپین کے اندر ایک آلموسٹ 67 ایئر اولڈ کی ایک ماڈل کرسچین میک میمنی کو کالی جیکٹ اور کالے جوتوں کے اندر پوز کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کمپین کے اندر اس عورت نے اپنے کندھوں پر ایک مسلمان کی ڈیڈ باڈی کو بھی اٹھا رکھا ہے۔ مسلمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں نے کفن پہنا ہوا ہے جو کہ صرف مسلمان اپنے مردوں کو پہناتے ہیں اور اسی طرح سے انہیں کفن کے اندر لپیٹ کر دفناتے ہیں، لیکن یہ میت اور کفن کسی عام مسلمان کا بھی نہیں ہے بلکہ غزہ کے ان معصوم بچوں، ماؤں اور جوانوں کا ہے جو کہ ہر دن اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اور اس بات کا ثبوت اس کے پیچھے موجود ایک میپ ہے جو کہ بالکل فلسطین کے میپ سے ملتا جلتا ہے، خاص طور پر اگر اس کو الٹا کر کے دیکھیں تو۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت سارے ٹوٹے ہوئے پتھر موجود ہیں اور تباہی کے حالات ہیں جیسا کہ اس وقت غزہ کی موجودہ حالت ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ اگر کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم انسانیت کے ناطے ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا مذاق بنا کر ان کی تذلیل تو نہ کریں۔ اب اس چیز کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر زارا کے خلاف ایک بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی اور یہ بائیکاٹ دیکھتے ہی دیکھتے حقیقت کے اندر بدل گیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس کے اندر امریکن زارا سٹور کے باہر لوگوں نے ان کے کپڑے جو کہ خرید رکھے تھے احتجاج کے اندر ان کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آسٹریلیا کے اندر لوگوں نے اپنے کارڈز اور بینر کے ساتھ احتجاجاً ان کی فرنچائز کے اندر گھس کر ان کو شرم دلوا رہے ہیں۔ یعنی دنیا بھر کے اندر یہ احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زارا کی ریپوٹیشن بری طرح سے خراب ہو رہی ہے اور ایک کمپنی کی ریپوٹیشن اس کا سب کچھ ہوتی ہے جو کہ اس کے لوئل کسٹمر دیتی ہے جو کہ بار بار خریداری کر کے اس کو پروفٹ پہنچاتے ہیں، اور دوسرا سونے پر سہاگا کہ اس بائیکاٹ سے ان کو مالی طور پر اچھا خاصا نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کی سیلز مسلسل گر رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں اگر یہی حالت رہی تو ان کے پاس اپنی فرنچائز کے رینٹ دینے یا امپلائی کی تنخواہ دینے کے پیسے تک نہیں ہوں گے۔ اس لیے مجبور ہو کر زارا کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا گیا جس کے اندر زارا نے یہ وضاحت دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب کچھ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم اس موقع پر آرٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ کمپین دراصل ایک پیس آف آرٹ تھا جس کو غلط طریقے سے سمجھا گیا۔ یہ کمپین جولائی کے اندر پلان کی گئی تھی اور یہ ستمبر کے اندر شوٹ ہوا تھا، اور اسی پیس آف آرٹ کے اندر ہم نے کنسیپچوئل آرکیٹسٹ کی جگہ کو دکھایا تھا جہاں پر کئی نامکمل مجسمے موجود ہیں، اور اس کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ مجسمے ہاتھ سے تراشے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی ہم اپنے کپڑوں کو شروع سے آخر تک اتنے احتیاط سے بناتے ہیں، لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے کچھ کسٹمر کو یہ بات فینڈ کر گئی جو کہ ہمارا مقصد بالکل نہیں تھا۔ زارا کو اس بات کا افسوس ہے اور ہم سب کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں۔ اب اس معافی نامے کے اندر بھی غزہ کے فلسطینیوں کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے بلکہ کسٹمر کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف معاملے کو کور کرنے کی کوشش ہے کیونکہ ان کی مارکیٹنگ ٹیم نے کافی دن بیٹھ کر سوچا ہوگا کہ اس طرح کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کس چیز کو جواز کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ اس نقصان سے بچا جا سکے، اور اس کے بعد ہی سوچ سمجھ کر یہ بیان دیا ہوگا۔ حالانکہ مسلم ڈیڈ باڈی اور فلسطین کا الٹا نقشہ موجود ہے جو اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کی اس غلط بیانی کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ زارا جیسے کمپنیز کو لگتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر خصوصاً ویسٹ اور امریکہ کے اندر جہاں پر مسلمان مائنورٹی کے اندر موجود ہے اور غیر مسلم میجورٹی میں، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ سمیت دنیا کے زیادہ تر ملک خاص طور پر ویسٹ اور یورپ کیونکہ اسرائیل کے غزہ پر ایک جنگ کی امید کے اندر ہے،
तो ये लोग सोचते थे कि वो भी इसराइल की समाज से वेस्ट के अंदर अपने कस्टमर को बढ़ा लेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। क्योंकि दुनिया भर के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत का दर्द रखने वाले मुल्कों के अंदर जब ये बाइकाट शुरू हुआ तो उनके सारे प्लान को पलट कर रख दिया। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, कौन जालिम के साथ खड़ा है और कौन मजलूम के साथ, अब ये कोई दुनिया से छुपा नहीं सकता। और अवाम भी अब इतनी समझदार हो चुकी है, खुसूसन अपने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का वाकया इतनी आसानी से नहीं भूलते। इसलिए ये बदनामी का दाग एक लंबे अरसे तक ज़ारा को अपने साथ लगाए फिरना होगा। कोई उनसे पूछे कि क्या क्रिएटिविटी और किसी के जज्बात और मजलूमियत का मजाक बनाने के अंदर कोई फर्क नहीं होता। फैशन ब्रांड्स तो वैसे भी एक डावेल इंडस्ट्री है जो कि इसी तरह से लोगों को दुनियादारी, लग्जरी और एहसास कमतरी के अंदर डालकर उनसे बिजनेस करती है, लोगों को फैशन के नाम पर बेवजह की तरफ ज़हन साजी करती है। इसी तरह की स्टैंडिंग इंडस्ट्री से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि वो मजलूम को छोड़कर जालिम का साथ देगी। आप जरा गौर करें, इस ऐड के अंदर आपको मौत जैसे खौफनाक हकीकत से भी गाफिल करके उसे कितना नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। हालांकि एक मजहबी इंसान जब भी इस तस्वीर को देखेगा तो सोचेगा कि उसे ब्रांड और फैशन से क्या लेना देना, जब इसका लिबास ही कफन है जिसे इसको लिपटे हुए इस दुनिया से जाना है, उसे सबसे पहले आखिरत याद रहेगी। जबकि सेम अगर यही चीज आप किसी दुनियादार शख्स को दिखाएं तो उसके ज़हन के अंदर सबसे पहले सिर्फ ये जैकेट और इसकी तस्वीर ही आएगी। और बिल्कुल यही देखने का नजरिया कंपनी आपके दिमाग का नजरिया बदलना चाहती है। ये ऐसा ऐसा आपकी ज़हन साजी करती है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। ऐसा ऐसा जहर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर आपके दिमाग को बिल्कुल तबाह कर देता है। आप खुद से सोचने समझने फैसला करने की सलाहियत को खो देते हैं। क्योंकि इस कंपेन के अंदर भी आने वाले मॉडल दरअसल ब्रांडा किस्म की मॉडल है और यही इसकी पहचान है। जो लोग इसको देखते हैं वो भी इसी तरह की बनना चाहते हैं। ये उन लड़कियों के लिए इंस्पायरेशन है जो उसको देखकर सुपर मॉडल बनने का ख्वाब देखती है। ज़ारा का ये बाइकाट उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि कहते हैं कि बाइकाट से कुछ नहीं होता। बिल्कुल इन कंपनीज का मुतबादिल तलाश करें और तब इनका बाइकाट करें। जबकि इसके अपोजिट आज हकीकत ये है कि स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स और ज़ारा जैसी कंपनीज बाइकाट करने से घुटनों पर आ चुकी है, क्योंकि उनकी स्टॉक वैल्यू गिरते गिरते तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये दुनिया इकोनॉमिकल वर्ल्ड बन चुकी है और दुनिया का कोई भी मुल्क चाहे जितने भी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, अपनी इकोनॉमी पैसे से चलाते हैं और ये पैसे ज्यादातर उनको प्राइवेट कंपनी से कमा कर देती हैं जो कि बड़े लेवल पर पैसे को कमाती है और अपने मुल्क में सरमाए को वापस लाती है। इस तरह अगर कंपनी का बाइकाट दुनिया भर के अंदर होने लगे तो इनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा झटका जरूर लगता है और इनका इमेज अलग खराब होता है जो कि हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है। अच्छी बात यह है कि मुसलमान हुक्मरानों की गैरत बेशक सो चुकी है, लेकिन उम्मत मुसलमान जाकर इकट्ठे होकर ऐसी कंपनी को बाइकाट करके उनको ऐना दिखा रही है। अगर ये बाइकाट इसी तरह से चलता रहा तो ये कंपनी माफी मांगकर खुद सीधा हो जाएंगी, क्योंकि चाहे इन लोगों को बेगुनाह की जानों का अफसोस ना हो, पर अपनी दौलत गंवाने का डर जरूर इस काम से रोकेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।